وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا اور سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کے حصے میں ذات بہت اچھی تھی اور وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی اور اس کی طرف دوستی میں پہل بھی سعد نے ہی کی۔ سالار نے اس کی دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تامل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں۔ سعد وہاں ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کے مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں خاصا علم رکھتا تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشن اور کلبز میں بھی ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور شاید یہ لاڈ پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں 2 عرب، ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام بھی اسٹوڈنٹ تھے۔ سعد پہلی ہی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کی اکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا۔ اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو، سالار نے جواباً کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی باتیں کرتے رہتے ہو، یہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز نہیں ہو جاتی؟ سالار نے صاف گوئی سے کہا، یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں۔ سعد نے زور دیتے ہوئے کہا، تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو۔ سعد نے اس سے کہا، میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے سعد سے کہا، صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس طرح کی ٹاپک پر بات مت کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے، مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز چھوڑ دو، اسی طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں، سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا اور سعد خاموش ہو گیا۔ مگر کچھ دنوں بعد ایک دن وہ اس کے اپارٹمنٹ میں آیا اور سالار اس کی تواضع کے لیے کچھ لینے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے باتوں باتوں میں فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ سے اپنا پسندیدہ برگر لایا تھا، وہ فریج میں رکھا تھا۔ سعد نے اسے نکال لیا۔ اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا، سالار نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ سعد نے مائکرو ویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پورک ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مذاق مت کرو، سعد چھٹک گیا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی ہو۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے، سالار نے برنر جلاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو یہ جرم ہے اسلام میں؟ ہاں، اور پھر بھی؟ اب تم پھر تبلیغی وعظ مت شروع کر دینا۔ میں صرف پورک ہی نہیں کھاتا، میں ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا
مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر اس میں ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے؟ یہ کھانے کے لیے ہی بنا ہے۔ وہ اب فریج میں سے دودھ کا پیکٹ نکال رہا تھا۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، سعد کچھ تل میں لایا۔ ٹھیک ہے، تم زیادہ مذہبی نہ صحیح مگر مسلمان تو ہو، اور تم جانتے ہو کہ پورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سالار نے خاموشی سے اپنے کام کرتے ہوئے کہا، میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا۔ سعد ایک دم کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سعد واش بیسن پر کھڑے صابن سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سالار نے اسے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ سعد نے کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا، اور ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سالار سے کہا، میں تو اس فریج میں رکھی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے ہو تو پھر کیا کچھ نہیں کھا لیتے ہوگے؟ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہ بہت انسلٹنگ ہے، سالار نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، انسلٹ والی کوئی بات نہیں، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا، اور تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو، سعد نے کہا۔ میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش تو نہیں کی، تم نہیں کھاتے اسی لیے میں نے یہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا، سالار نے کہا۔ مگر تم تو شاید کچھ فوبیا ہو گیا ہے، تم نے اس طرح ری ایکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پال رکھا ہے اور دن رات اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ سالار ناراض ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، سعد نے اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں، تو بل میں نہیں پے کروں گا، تم کرو گے، سالار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو تو صحیح۔ سعد نے اطمینان کا سانس لیا۔ اور اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آتے ہوئے گھر سے کچھ لے کر آنا، سالار نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا بھائی، لے آؤں گا، سعد نے کہا۔ وہ ویکینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت لاپرواہی سے آئس کریم کھاتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ جب اس کی توجہ 3 سالہ بچے نے اپنی طرف مبذول کرا لی۔ وہ بچہ فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سے ایشینز میں سے ایک تھی، مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکریں لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی بینچ کی طرف آ رہا تھا۔ ایک اور ٹھوکر نے بال کو سیدھا سالار کے پاس بھیج دیا۔ غیر ارادی طور پر سالار نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنا دایاں پاؤں بال کے اوپر رکھ دیا، اور پھر پاؤں ہٹایا نہیں، بلکہ اسی طرح فٹ بال پر ہی رکھا۔ مگر اس بار اس نے کی نظر اس لڑکی کے بجائے اس بچے پر تھی جو تیز رفتاری سے بال کے پیچھے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کے بجائے وہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سالار بال کو اس کی طرف لڑکا دے گا، مگر سالار نے فٹ بال پر پاؤں رکھے رکھے آئس کریم کھانے میں مشغول رہا۔ شاید اسے توقع تھی کہ وہ لڑکی اب قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر تک وہ بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی حیرانگی سے آگے بڑھی اور اس کی طرف آئی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر فٹ بال سے اپنا پاؤں ہٹایا اور وہاں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا، جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر فٹ بال کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا، جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب کچھ کہا اور واپس مڑ گئی۔ سالار نے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تو نہیں سنے، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے وہ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں کہے تھے اس نے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔
اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھیں اسے۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی، وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس وقت اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس طرح تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اسی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ وہ ہر چیز سے بے نیاز نظر آ رہا